BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. فرانس کے ساحلی شہر نیس میں کل رات کے حملے میں 84 لوگوں کی ہلاکت. ملک بھر میں سوگ. عالمی سطح پر حملے کی مذمت. کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکتوں پر پاکستان اور انڈیا میں سفارتی جنگ. پاکستان میں آئندہ ہفتے قومی یوم سیاہ منانے کا اعلان. اور ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے کہ ہائپرسونک سفر ہے کیا اور کب ممکن ہوگا. فرانسیسی پولیس نے نیس میں ٹرک سے لوگوں کو کچلنے والے شخص کی شناخت کر لی ہے. پولیس کے مطابق یہ 31 سالہ محمد لاہوش بوہیلل نامی فرانسیسی شہری تھا جس کا تعلق تیونس سے تھا. یاد رہے کہ فرانس میں بستیل ڈے ایک اہم قومی تہوار ہے جس کا جشن منانے کے لیے لوگ جمعرات کی شب ایک بڑی تعداد میں جمع تھے کہ جب یہ حملہ ہوا جس میں اب تک کم از کم 80 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں. فرانس میں 14 جولائی کی ایک خاص اہمیت ہے. اسے بستیل ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج سے 200 سال قبل اس دن بستیل کی جیل پر دھاوا بولا گیا اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے نتیجے میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا. اس دن کو آج بھی فرانس میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. لیکن گزشتہ رات یہ جشن ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گیا. لوگ ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ٹرک ڈرائیور ہجوم کے اندر 2 کلومیٹر تک لوگوں کو کچلتا چلا گیا جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے. یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ٹرک کو لہرا رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مار سکے. میں اس پر چلاتا رہا اور ہاتھ ہلاتا رہا کہ رک جاؤ اور اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ٹرک کے نیچے آ کر بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں لیکن اس نے دھیان ہی نہیں دیا. اس نے پولیس پر گولی چلائی. انہوں نے جیسے ہی کھڑکی سے باہر بندوق نکلتی دیکھی تو اسے ہلاک کر دیا. انہوں نے اس سے مذاکرات کی کوئی کوشش نہیں کی اور بس گولی چلا دی. حملہ آور کے بارے میں خیال ہے کہ وہ 31 سالہ فرانسیسی شہری تھا جس کا تعلق تیونس سے تھا. وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا تھا لیکن اس پر دہشت گردی کا کوئی شبہ نہیں تھا. حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ گزشتہ 2 برس میں فرانس میں دہشت گردی کا تیسرا بڑا حملہ ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 سال قبل نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ترجمان نے اپنے حامیوں سے یورپ میں کارروائیاں کرنے کا کہا تھا. اس کا کہنا تھا کہ آپ تنہا بھی ہیں تو حملے کریں. آپ گاڑی چھری جو چاہیں استعمال کریں اور آپ کو ہماری توثیق کی ضرورت نہیں. اور جن ممالک کا اس نے نام لیا تھا ان میں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ایسے حملے ہوئے ہیں. ملک کے صدر فرانسوا اولاند آج صبح ایک ہنگامی سیکیورٹی میٹنگ کے بعد نیس پہنچے. اس سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک آب دیدہ ہے. جنوری 2015 اور پھر نومبر اور اب نیس پر حملہ. پورے فرانس کو اسلامی شدت پسندی سے خطرہ ہے. اس صورتحال میں ہمیں بہت خبردار رہنا ہوگا. ملک کے وزیر اعظم نے ملک میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے. انہوں نے عہد کیا کہ وہ شدت پسندی سے ملک کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیں گے. ہم شدت پسندی کے آگے ہار نہیں مانیں گے. وقت بدل چکا ہے. ہم بدل چکے ہیں. فرانس کو دہشت گردی کے خطرے کے ساتھ اب جینا ہوگا. ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور پرامن ہیں. گزشتہ رات کا وہ خوف ابھی ٹلا نہیں. نیس کے ہسپتالوں میں زخمیوں کا علاج جاری ہے جن میں تقریباً 50 بچے بھی ہیں. اس برس کے بستیل ڈے کو آنے والے کئی برسوں تک ایک سانحے کے دن کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا. نصرت جہاں، BBC نیوز. گزشتہ سال سے اب تک فرانس اور بیلجیم میں کئی بڑے حملے ہو چکے ہیں. گزشتہ سال جنوری میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں چارلی ہیبڈو نامی جریدے پر حملہ ہوا جس میں 12 افراد مارے گئے. یہ جریدہ مذہبی شخصیات اور عقائد پر اپنے خاکوں کے ذریعے تبصرے کرنے کے بارے میں مشہور ہے. اور گزشتہ سال ہی 13 نومبر کو پیرس میں ہونے والے حملوں میں 130 افراد ہلاک ہوئے. یہ یورپ میں دہشت گردی کے سب سے بڑے حملے تھے. اور اس سال مارچ میں بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں ایئرپورٹ اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں 31 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے.
آئیے اب نیس چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مظہر چوہان سے، جو کہ نیس کے رہائشی ہیں اور حملے کے وقت جائے واقعہ سے کچھ فاصلے پر موجود تھے۔ مظہر صاحب، سیربین میں خوش آمدید۔ جس وقت یہ واردات ہوئی اس وقت کیا شہر میں صورتحال تھی؟ کیا نارمل تھی، پہلے کی طرح جو ایز یوزول ہوتا ہے شہر اس طرح کے، لیکن جب یہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد ایک افراتفری اور خوف کی کیفیت تھی۔ مطلب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگوں کو، اور انتظامیہ جو ہے یہاں کی اس نے مطلب ہر جگہ پہ جا کے کہا لوگوں کو، لائک ریسٹورینٹ، کلب، جو بھی چیزیں اس وقت کھلی ہوتی ہیں رات کے وقت، ان لوگوں کو جا کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بند کر دیں، اور پورے شہر کو تقریباً انہوں نے بند کرایا، کوئی چیز مطلب نہ کوئی باہر جائے۔ تو اس وقت مظہر چوہان صاحب، اس وقت جی کیا صورتحال ہے؟ ابھی نارمل لائف مطلب آ رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن خوف ہے اب تک، کوئی مطلب اس میں تھوڑی کمی ہے رات کی نسبت، لیکن ابھی تک خوف اور غم، غصہ دونوں۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ نیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام مخالف اور امیگریشن مخالف جماعتوں کا مضبوط گڑھ ہے، تو اس واقعے کے بعد تو صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیا یہ گروپ کچھ رد عمل ظاہر کر رہے ہیں؟ کوئی ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں آیا، نہ کوئی سننے میں واقع آیا، نہ کوئی دیکھنے میں اس طرح کا کہ لوگوں کو مطلب ٹارگٹ کیا گیا ہو، یا کوئی اس طرح کی نہیں سنی میں نے۔ تو لوگ اس وقت اپنے کاروبار زندگی میں چل رہے ہیں، ان پر کوئی منفی اثر نہیں ہے؟ ہے، تھوڑا بہت ہے، ایز یوزول نہیں ہے، مطلب آج چھٹی کا دن نہیں ہے، نارمل دن ہے، لیکن فرق ہے، ٹریفک کم ہے سڑکوں پہ، اور وہ علاقہ تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور باقی جو جس طرح پہلے ٹریفک ہوتی تھی، رش ہوتا تھا، لوگ مطلب آتے جاتے ہیں، یہ بیسیکلی ٹورسٹ ایریا ہے، بہت بیزی ہوتا ہے مطلب اس سیزن میں اسپیشلی، تو آج کافی اس میں کمی ہے۔ نیس سے مظہر چوہان صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور اب ایک نظر بعض دیگر اہم موضوعات پر۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم پر مقامی لوگوں نے ان کے علاقے میں میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کرنے پر انڈے برسائے۔ وزیر اعظم پاک گیونگ ہیون کے ساتھ موجود محافظوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا اور قریب کی ایک سرکاری عمارت میں لے گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وزیر اعظم کے خطاب کے دوران مظاہرین وہاں آن پہنچے۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ سیاہ فاموں اور پولیس کے درمیان تعاون بڑھنا چاہیے، اور یہ سوچ و تاثر بالکل غلط کہ فریقین میں کسی قسم کا مقابلہ ہے۔ صدر اوباما کو مبینہ طور پر پولیس کو خاطر خواہ تعاون فراہم نہ کرنے کے لیے ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست انڈیانا کے گورنر مائک پینس کو اپنا نائب صدر کے طور پر نامزد کیا ہے۔ وہ اس کا اعلان آج ایک ریلی میں کرنے والے تھے، لیکن فرانس میں حملوں کے بعد یہ ریلی منسوخ کر دی گئی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا احوال کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کی سفارتی محاذ آرائی کا، جبکہ ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں بھی سیربین کے حصے میں دیکھیے گا عجیب و غریب چیزیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حکومت پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری کشیدگی پر لاہ عمل طے کرنے کے لیے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلوانے اور 19 جولائی کو یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھارتی افواج اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں اب تک کم سے کم 36 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔ لندن سے واپسی کے بعد وزیر اعظم میاں نواز شریف نے وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدہ صورتحال کے تناظر میں طلب کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کشمیر میں بھارتی فوج کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں سفارتی سطح پر بھی پاکستان نے یہ معاملہ مختلف فورم پر اٹھایا ہے۔ مسلسل جو ہے ایک آبجیکٹیو ہے پاکستان کا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو اٹھانا ہے، کشمیر کا جو ہے مسئلہ اس کو حل کرانا ہے UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے تحت۔ ساتھ ہی پاکستان کے کئی شہروں میں مختلف تنظیمیں متحرک ہو گئی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں۔ مسئلہ کشمیر سے جڑی سیاسی جماعتوں اور گروہوں کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں
حالیہ کشیدگی سے ایک اور موقع میسر آیا ہے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں۔ ان سیاسی جماعتوں میں ایسے گروہ بھی شامل ہیں جنہیں مختلف حکومتی اور بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا ہے۔ حالیہ احتجاج اور حکومتی کوششیں ایک طرف، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس مسئلہ کشمیر کا واضح حل ڈھونڈنے کے لیے کون سے راستے موجود ہیں؟ سب سے بہتر آپشن جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جائیں۔ وہ فی الحال یو این نے اس سے ذرا کنارہ کشی کی ہوئی ہے، ان دا سینس کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھی سوچا کہ یہ اگر یہ نہیں ہو رہا تو بائی لیٹرل طریقے سے بات چیت کے ذریعے، جو کہ انڈیا ہمیشہ بائی لیٹرلزم کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بائی لیٹرل طریقے سے حل کیا جائے، اور ہمارا یہی خیال تھا کہ اس طرح بات چیت کرتے رہیں گے اور یہ سی بی ایمز کو ایڈ کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی ایک ایسا وقت آ جائے گا جہاں کہ کوئی فائنل سیٹلمنٹ کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ کشیدگی سے بین الاقوامی سطح پر بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، تاہم پاکستان بھی سفارتی طور پر اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں بہت مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ شہزاد ملک، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ایسی عوامی اور سفارتی سرگرمیاں انڈیا کے مقابلے میں کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ اسی موضوع پر دلی میں ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے خارجہ امور کے تجزیہ کار پروین سوامی سے بات کی۔ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو اس سے کچھ سفلتا ملنے والی ہے، نہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی فارن منسٹری ایسا کوئی امید رکھ رہی ہے۔ لگ بھگ 1999 سے پاکستان نے بار بار ایسے کوششیں کی ہیں اور نہ یونائٹڈ نیشنز میں نہ کسی ویسٹرن کیپٹل میں ان کی سنوائی ہوئی ہے۔ خاص طور سے آج کے ماحول میں جہاں دہشت گردی اور یہ سارے مدعے بہت اٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال سے یہ کشمیر کا مدعا ہی زیادہ کسی بھی گلوبل پالیسی میکر کے نظر میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، ایک کوشش پاکستان کی ہمیشہ سے یہ بھی رہی ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی شامل ہو جائے میڈیشن کے لیے بات چیت میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے اوپر اس کا کچھ دباؤ آ سکتا ہے کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ نہ میرے خیال سے کوئی خاص انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کے جو فرینڈلی ملک ہیں جیسے کہ چین، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو بھارت اور پاکستان کو بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرنا چاہیے، سیٹل کرنا چاہیے۔ واشنگٹن کا بھی یہی کہنا ہے، اور جب بھی پاکستان نے یہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھانے کی کوشش کی ہے وہاں سے بھی جواب لگ بھگ یہی آیا ہے۔ ہاں، دنیا میں بہت یہ ڈر ہے کہ یہ ماحول آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک نہ پہنچ جائے کہ بھارت اور پاکستان لڑنے لگ جائے یا جنگ نہ چھڑک جائے، لیکن جہاں تک یہ تو میں بازی ہے یا سیاسی آروپ ہیں اور بیان بازی ہے، اس میں میرے خیال سے دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ کوئی بیچ میں اڑنا چاہتا ہے۔ اچھا، بہت بریفلی، کشمیر میں جو اس وقت وائلنس ہے، جو سچویشن ہے، اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، اس کی جڑ یہ ہے کہ نہ شری نگر میں نہ دلی میں کوئی زیادہ انٹرسٹ رہا ہے کہ کشمیر میں بہت بڑا ایک یہ یوتھ کوہورٹ جو ہے، نوجوانوں کا کوہورٹ ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ رہے، کوئی ان کے جو کئی سارے تمام مسائل ہیں، سیاسی ہوں یا آرتھک ہوں، کہ ان پہ کوئی عمل کیا جائے۔ تو میرے خیال سے اگر بھارت اس پہ کوئی عمل نہ کرے، نوجوانوں کے مسئلے اور آواز نہ سنے، تو آگے یہ بھارت کے لیے ہی بہت گمبھیر رہے گا اور کشمیر کے لیے بھی بہت گمبھیر رہے گا۔ جس طرح کی زبان دونوں ملکوں کی طرف سے ابھی 4-5 دنوں میں استعمال کی گئی ہے، کیا بات چیت کے دوبارہ شروع ہونے کے امکان کو بھلا دیا جائے؟ مجھے نہیں لگتا زیادہ بات چیت کی امید ہے۔ سیاستدان پاکستان میں خاص طور سے اس پرستھتی میں نہیں ہے کہ کوئی سیریس بات چیت ہو، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ ایک طرح سے اکھاڑے میں جو پہلوان ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اس طرح کی بات چل رہی ہے، نہ کہ دو ذمہ دار نیوکلیئر پاوروں کے بیچ میں جو باتیں ہونی چاہیے۔ بھارتی تجزیہ کار پروین سوامی سہیل حلیم سے بات کر رہے تھے۔ آج اگر لندن سے سڈنی جائیے تو ہوائی جہاز 1 دن لے لیتا ہے، لیکن اب ایک ایسا نیا جہاز پر تول رہا ہے جو یہ سفر محض 4 گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے۔ جواب سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہفتے وار سلسلے کلک میں آج قندیل شام کے ساتھ۔
इस हफ्ते पोकेमॉन गो गेम आलमी हैसियत इख्तियार कर गई। हकीकत को बढ़ा देने वाली इस स्मार्टफोन गेम से खिलाड़ी GPS का इस्तेमाल करके नक्शे पर घूम सकते हैं और एक सुपर इम्पोज्ड पोकेमॉन को पकड़ सकते हैं। लेकिन ये मुतनाज़ा बनती जा रही है। इस खेल में डूबे हुए खिलाड़ी खुद को जख्मी कर चुके हैं और कुछ को खिलाड़ियों को दूर दराज इलाके में ले जाकर उन्हें लूटने की कोशिशों के लिए गिरफ्तार भी किया गया है। हम हाइपरसोनिक सफर से एक कदम और करीब हो सकते हैं। ऐसी फ्लाइट से लंदन से सिडनी का सफर महज 4 घंटों में हो सकता है। एक ऐसा सफर जिसे आज तय करने में पूरा दिन लगता है। हाइब्रिड रॉकेट जेट इंजन को, जिसकी स्पीड 6500 किलोमीटर फी घंटा तक है, टेस्ट करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रकम अदा की। लेकिन वापस जमीन पर जैगुआर लैंड रोवर की ताज़ा तरीन रिसर्च से लगता है कि ड्राइवर के बगैर गाड़ी का चलना किसी भी सतह पर मुमकिन है। कैमरा, रेडार और लेजर सेंसर्स का मजमुआ इंसान से बेहतर देख सकता है और हालात कुछ भी हों, ऐसी गाड़ी तय कर लेती है कि इसे कौन सा रूट लेना है। और आखिर में कभी कभी तो बस फर्नीचर की जगह ही नहीं होती, लेकिन अगर फर्नीचर काबिल हरकत हो तो फिर MIT की मीडिया लैब की टेक्नोलॉजी से बनने वाला ओरी आपका कमरा इस तरह से हिलाता है कि सही मुकाम और सही वक्त पर जगह बन सके। अफसोस ये कि ये आपका घर बड़ा नहीं कर सकता। आज सरबीन में बड़ी खबर नीस में होने वाले हमले की थी। देखते हैं इसके बारे में सोशल मीडिया के सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। रिहाब अहमद कराची से कहते हैं कि दहशतगर्द किसी भी मुल्क के हों, मेरी दुआ है कि खुदा उन्हें लगाम डाले और नीस तो नाबूद कर दे। डस्टिन लेंस लॉस एंजलिस से लिखा कि मेरे आंसू अब गुस्से में तब्दील होते जा रहे हैं, हमारी दुआओं का अब असर देना होगा। इज़ाबेल स्टील ने लिखा कि सुबह उठते ही ये खबर देखने से बहुत अफसोस हुआ है। इससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात पर है कि इस वाक़े पे हैरानी नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।